محترم حضرات السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو اختیار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ فائدہ: بعض علماء کا مذہب یا مذہب کے معنی مسلک ہے کہ جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرات بھی ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو یا نہیں ہو سکتی، چاہے عمر بھر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہاء کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفار کے ادا کرنے سے فرض ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان مبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ برکات ہاتھ نہیں آ سکتی کہ جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے تو اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعض فساق نافرمان لوگ کی حالت ہے، تو اس گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جاتے ہیں مگر اللہ کی فہرست میں بھی وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سے اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے: کلمہ شہادت اور نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایت کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے بھی کسی کو چارہ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے۔ کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے میں بھی کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلاً روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور سے اہتمام سے ایک مثال سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی چھوٹی بات تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطے اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کر سکتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے۔ لیکن دین کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کا تمسخر بھی کفر ہے،
اور بھی تمام امور کے نماز روزے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے۔ اس لیے روزے کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمخور وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر اختیار کرنے والا روزہ چھوڑ دینے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے تحریر کی ہے جو شخص علل اعلان بغیر عذر کے کھائے اس کو قتل کیا جائے، لیکن قتل پر بھی اگر اسلامی حکومت نہ ہو کی وجہ سے قدرت نہ ہو تو یہ کام امیر المومنین کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں کہ اس کی ناپاک حرکت کے اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کے دل میں برا سمجھے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے مطیع فرمانبردار بندوں کے طفیل سے مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والا میں ہوں۔ فصل اول میں 10 حدیثوں کا کافی سمجھتا ہوں، ماننے والوں کے لیے یہ بھی کافی ہے، چاہے کہ وہ تل اسن رتون کامیتن، اور نہ ماننے والے کے لیے جتنا بھی لکھا جائے بیکار ہے۔ حق تعالیٰ شانہ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔